عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح ہوتا رہا ہے. وہ آپ نے خود ہی اگزامپل دے دی کہ ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا وہ سائن کیے, انگوٹھے لگائے. نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 2018 میں جب ان کو ان کی بیٹی کو ڈال دیا اور الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا. آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ واٹس یور اوپینین؟ کیونکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ شیئر وکٹمائزیشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بلے کا نشان لے لیا, بندے کو جیل میں ڈال دیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے فالوئنگ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. دیکھیے اس پہ جو عدالتوں میں کیس ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, عدالتوں نے تو ان کو کافی کیسز کے اندر کر دیا بری نا, کر دیا کلیئر نا انہوں نے, ہاں بری کر دیا. تو لیکن وہ باہر نہیں آ رہے. باقی کیسز جو ہے اس میں بھی پھر آہستہ آہستہ اگر وہ مطلب ان کی کوئی بیس نہیں ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور انہوں نے ڈائریکٹ ایک کنفرنٹیشن کی, جس کنفرنٹیشن کے نتیجے میں یہ معاملات نکلے. جب کسی نے شرارت کی, جان بوجھ کر کیا, جب ان کو ایک حادثہ پیش آیا وزیر آباد میں, یاد ہے اس دن میں نے کوشش کر کے ان کی اور جنرل باجوہ کی میٹنگ طے کروائی. اچھا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو دو ان کی پریزیڈنسی میں ہوئی تھی. صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں, یعنی اس وقت آپ نے میٹنگ کروائی تھی جنرل باجوہ سے؟ مطلب کسی کے تھرو ارینج کروائی تھی. اچھا, اور کس کے تھرو؟ یہ تو اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا نا, وہ تو ڈائریکٹلی میں نے کہا ہو یا کسی کے تھرو کہا ہو یا ڈائریکٹلی نہ کہا ہو, صحیح ہے. لیکن میٹنگ ارینج ہوگی. اچھا, اور مجھے لنڈن سے کہا کہ بھئی میں لنڈن گیا ہوا تھا چھٹیوں پہ, صحیح ہے, کہ واپس آئیں, تو میں وہاں سے 1 تاریخ کو صبح 10 بجے مجھے پیغام دیا, صحیح, اور رات کے یہاں پاکستان کے 3 بجے ہوئے تھے, تو رات جو آخری فلائٹ چلتی ہے وہاں سے 10 بجے ایسے کوئی, وہ لے کر میں اسلام آباد پہنچا تھا 1 تاریخ کو. تو 2 کو یہاں رکے اور 3 کو ہماری میٹنگ تھی صبح 12 بجے زمان پارک میں. تو میں گیا اور ملاقات ہوئی, 1 to 1 ملاقات ہوئی, اور اس میں میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو آپ کے لوگوں نے کہا تھا اور معاملات ہو گئے تھے, اور میں نے وہاں سے لکھ کے بھیجا کہ 2 لوگ آپ لے جائیں, 2 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے. تو خان صاحب کو پہلے تو تیار تھے وہ, لیکن ایک دم کہا کہ میٹنگ کہاں پر ہوگی. تو میں نے کہا میٹنگ آرمی ہاؤس میں ہوگی. کہہ رہے یار وہ ڈگی والی بات آ جائے گی. میں بھی ڈگی میں بیٹھ گئے. تو میں نے کہا ہم پہلے کہہ دیں گے کہ آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے, یا اس طرح کوئی بات کر دیں گے, یا تو ایک ماحول اچھا پیدا ہو جائے گا. اور جو معاملات طے ہوتے ہیں پریزیڈنسی کے اندر یا 3rd پلیس پہ, اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جا کے بیٹھیں گے, تو وہ ایک ماحول ہی اچھا ہوتا ہے. ماضی میں بھی 5 مارچ 2022 کو حکومت ختم ہوئی ہے یا 21 کو, جب بھی وہ 5 مارچ کا ان کی حکومت تو 11 اپریل کو وہ جو 2000 کون سا تھا مجھے یاد نہیں ہے, 2022 ہے نا, 22 تھا نا. تو 2022 کی مارچ کو 5 مارچ کو جب مجھے پتہ لگا تھا کہ اب حضرت کی حکومت جا رہی ہے, تو اس دن پہلے دن میں ان کو ملا تھا, اور یہی میں نے ان کو سمجھایا. آپ کو کس نے کہا تھا جا رہی ہے حکومت؟ مطلب نظر آ رہا تھا نا. اچھا, مطلب کولیشن پارٹنر چھوڑ کے جا رہے تھے, ایم کیو ایم بھاگ رہی تھی, دوسرے بھاگ رہے تھے, تو پتہ تو لگ جاتا. اس میں جنرل باجوہ صاحب کا تھا, جیسے یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں ہر حکومت کے جانے میں کسی پہ الزام ضرور لگتا ہے. صحیح, تو اس میں جنرل نہیں, باجوہ, اس میں حقیقت کتنی تھی؟ نہیں لازمی بات ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, کوئی بات چیت ہوئی ہوگی, ان کا بھی مزاج چینج ہو گیا ہوگا. مجھے ایگزیکٹلی انسائٹ نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کا خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ بھائی کوئی تھوڑی بہت بہتری ہو جائے. اور بار بار میں نے خان صاحب کو ایک ہی بات کی کہ میں نے کہا آپ اکیلے گاڑی اٹھائیں اور جا کر ملیں, چیف سے ملیں, اور جا کر وہاں اندر بیٹھ کر اکیلے بات کر لیں, جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں دور ہو جائیں. صحیح, ایک ان کی میٹنگ ہوئی کامرا میں, مطلب 50 منٹ کی. اچھا, وہ مجھے انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے, صحیح ہے, معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. پھر بھی میں نے ان کو کہا, یہ حکومت ختم ہونے کے پہلے کی بات ہے, پہلے, ہی واز دی پرائم منسٹر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آخری مطلب 9 کو حکومت ختم ہوئی ہے, تو 3 تاریخ کو آخری مرتبہ میں گیا ایم کیو ایم والوں سے بات کرنے کے لیے. ویسے ہی مطلب دوستی ہے, تو اس میں میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ مجھے بتائیں
کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک اختلاف کے اندر کیسے رہیں گے. صحیح بات. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے. ہاں. انہوں نے کہا بھائی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. تو لیکن دیکھیں نا یہ حقیقت ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ ایسے ہو رہے ہیں. لیکن بس انفارچونیٹلی معاملات نہیں بن سکے. ابھی جو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کی ہو سکتی ہے عمران خان کا پیچ اپ؟ دیکھیں یہ فیصلہ کیونکہ وہ انہی کی بات کرتے ہیں. کوئی اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ خان صاحب خود ولنگ نہ ہو. خود ولنگ. میں اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مطلب اس جیل کے دوران آپ کی کوئی ہوئی ہے ان سے کوئی انٹریکشن؟ میرا انٹریکشن ہوا لیکن باقی سب سے انٹریکشن ہوتا ہے. ان کا سب کا انٹریکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے. ان کی بات چیت ہے. یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اچھا. علی امین گنڈا پور سے لے کے میں نام لے لیتا ہوں. کس کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مروت کو لے لیں, دوسروں کو لے لیں, مطلب کس کا تعلق نہیں ہوتا. ہمارا بھی تعلق کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, کبھی کہیں مل لیتے ہیں, کبھی جا کے ریکویسٹ کر کے بھی مل لیتے ہیں. تو پرابلم کس سائڈ پہ ہے؟ ہاں پرابلم دیکھیں 1999 میں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوا. مطلب ان کو بھی اسی قسم کا غصہ تھا جس قسم کا, چاہے غلطیاں اپنی تھیں یا نہیں تھیں, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. تو 2002 تک ہم سب نے کوشش کی, ٹھیک ہے نا. 2002 میں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا خود, مطلب وہ 1.5 سال نکالنے کے بعد ہتھکڑیاں لگا کے جہاز میں بیٹھ کر لانڈی جا کر اپنے کیسز, یعنی کامرا سے لے کے کراچی تک وہ سیٹ پہ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جب ان کو لے کر گئے تھے. تو اس وقت تک وہ تیار نہیں تھے. کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی, ان کے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تو بدلہ لوں گا. وہ غصہ ابھی تک نہیں گیا ان کے دل سے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب فیصلہ کیا تو معاملات 1 مہینے میں طے ہو گئے کہ یار اب بس کافی ہو گئی ہے, صحیح, اب میں نے کرنا ہوں. قطر کے وزیر خارجہ تو پہلے تھے جو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. چودھری سرور جو بعد میں انہوں نے گورنر بنایا, ہی واز دی فرسٹ مین ٹو میٹ ہم ان مری وین ہی واز دیئر. ابھی معاملہ ہوا ہی تھا. اچھا, پاکستان کی ڈیموکریسی میں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ نے چلانا کیوں ہے, مجھے یہ بتائیں نا. کوئی بھی پارٹی نہیں, ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے نا سب کا. کس ملک کا نظام بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلتا ہے؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ. آخر کیا ہوا؟ خالدہ ضیاء نے لگایا تھا نا, وقار الحسن جو بھی ہے, وقار الحسن کس نے لگایا تھا؟ وقار چون کے لگایا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو لگایا تھا, جس کا ریفرنس اب ماشاء اللہ فائز عیسیٰ صاحب کو 45 سال کے بعد یاد آیا کہ ریفرنس اٹھا کے اس کو اور جب مارشل لا لگا تو آپ کہاں تھے؟ جب مارشل لا لگا 77 میں لگا تھا. میں یہاں نہیں تھا, میں باہر. اچھا, میں یو کے میں. تو جب آپ نے سنا تو کیسے, مطلب آپ 1977 میں؟ جی جی, ان دنوں میں تو میں 97 نہیں, آپ کے والد نے جب مارشل لا لگا. ہاں 77 تھا. 77, یس, 5 جولائی 77. جی جی جی. اس وقت میں ڈو یو تھنک دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ایز اے پولیٹیشین؟ دیر واز نو ادر آپشن. دیر واز نو ادر آپشن. اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں اس وقت کے, مطلب کہ 3 شہروں میں نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پی این اے والوں کے ساتھ ان کی بھٹو کی ہو گیا تھی. اٹ واز آل ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے جن حلقوں میں آپ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے ان میں ہم الیکشن کرتے ہیں اور یو نو وی شوڈ ورک ٹوگیدر. بالکل جھوٹ ہے یہ. کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. مار کٹائی کرنے لگے تھے. کر صاحب نے اسلحہ بانٹنا شروع کر دیا تھا پنجاب کے اندر, لاہور میں لوگوں کو لٹا دینا تھا. یہ ویسے ہی فیصلہ ہے جس طرح مطلب کہ 5 جولائی 1970 کو جو ہوا. مطلب اس کے بعد کیا چوائس تھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے خود 3 شہروں میں مارشل لا لگا دیا اور جنرل ضیاء نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمیں یہ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا پورے ملک میں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ کور کمانڈر, کتنے کور کمانڈر تھے؟ 5 پورے ملک کے اندر, ٹھیک ہے نا, بلکہ 4.5 تھے. ایک میجر جنرل تھا جس کو اکاڑے میں اختیار دیا ہوا تھا کور کمانڈر کا. میٹنگ کرنے کے بعد اپنے پرنسپل آفیسرز کے ساتھ ان کو جا کر بتایا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, ہم مجبور ہیں, تو آپ کو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو جو کیس ان کا چلا جس کو سپریم کورٹ نے کہا جی فیئر ٹرائل واز ناٹ پرووائڈڈ, آپ کو پتہ ہی ہے نا یہ تو سپریم کورٹ. اس میں سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کا کتنا رول تھا ان کی یعنی ان کو ہینگ کرنے میں؟ 0. وہ تو سارا الزام ہی انہیں پہ لگاتے ہیں. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کے, اس پہ مور لگا دیے کہ انہوں نے پیرا 19 میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کیس کو کھول ہی نہیں سکتے.
جسٹس انوار الحق کا جو فیصلہ تھا وہ اتنا مضبوط لیکن فیصلہ بعد تھا. میں دیکھیں نا نسیم حسن شاہ میں نے یہی کہہ کتاب رہا ہوں نا، لکھی، یہ- ججن نے کتابیں یہ- لکھی، ان کا جی ہم پہ پریشر تھا، ہم پہ میں بہت زیادہ. یہی کہہ رہا ہوں، نسیم حسن شاہ صاحب کو کیا تھا، جی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ، ان کو کرکٹ کا شوق تھا اور دنیا کی سیر کرنے کا. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے. بے نظیر کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے کہہ دیا جی میرے پہ بڑا پریشر تھا تاکہ میں ان کے وہاں چلا جاؤں. دیکھیں ٹو ٹیک دا بینیفٹ. obviously to take the benefit. اس وقت کیوں نہیں بولے؟ تو اس کا غیر مطلب ہونے ہے کے بعد کہ کیوں نہیں آپ کے والد صاحب کا اس میں بھٹو کی پھانسی میں کوئی رول نہیں تھا. نہیں مجھے بتائیں. لیکن پیپلز پارٹی اب تک جو ہے وہ انہی کو جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. مطلب جوڈیشل کلنگ تھی تو پھر ریویو پہ جب لگا لیا تھا، ریفرنس جب لے لیا تھا جی تو اس کیس کے بارے میں لیگل پوائنٹ بتاتے نا. ہاں اس پہ تو یہ انہوں نہ نے کہتے ہو جنرل ضیاء نے سوچا کہ اگر یہ بھٹو باہر آ گیا تو شاید میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے عمران خان اندر ہے یا باہر آ جائے اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ مجھے بتائیں نا. تو ذوالفقار علی بھٹو باہر آئے تھے تو ضیاء الحق کو کیا فرق پڑنا تھا؟ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے. تو یہ سارا ایک یعنی ان کی کوئی اس کے اندر رول نہیں تھا. 5 ججز نے یونانیمس فیصلہ دیا ہائی کورٹ. ٹھیک ہے. 4-3 کا اسپلٹ. ایز اے پولیٹیشین بہت ٹھیک ہو گیا. ایز اے پولیٹیشین ڈو یو تھنک دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ٹو ہینگ اے پاپولر لیڈر؟ There could be 101 things which people can say. There are 101 things which I can say. ایک ایونٹ تھا، ایک ہو گیا ایونٹ کو.